بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسمی مذہب شیطان کو بدی کا مجسمہ قرار دیتے ہیں۔ وہ ہستی جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدائی احکام کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود قرار دے دی گئی۔ اب اس کا کام صرف اتنا رہ گیا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکانے اور اسے خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، آپ بالکل درست سمجھے ہیں۔ آج ہم ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کب پیدا ہوا اور وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کیوں برائی اور بدی کا مجسمہ قرار دے دیا گیا۔ آئیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ آئیے شروع سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے درگاہ سجن میں 2 صورتیں پیدا فرمائیں، ایک سانپ کی شکل میں جس کا نام خبلیس تھا اور دوسری بھیڑیے کی شکل میں جس کا نام نبلیس تھا۔ دونوں کی جب شادی ہوئی تو اس سے ابلیس پیدا ہوا۔ ابلیس کی بیوی کا نام راسل تھا۔ ابلیس جن کی قوم سے ہے یعنی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے شریر جنوں کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ بات خازن جلد 2 صفحہ 176 پہ لکھی ہوئی ہے اور تکمیل الایمان صفحہ 10 پر لکھی ہوئی ہے۔ زرقانی جلد 1 صفحہ 59 پہ لکھا ہوا ہے، پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد، دوسرے آسمان پر زاہد تھا، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، 5ویں پر تقی، 6 پر خازن، 7ویں پر عزازیل اور لوح محفوظ میں ابلیس لکھا ہوا تھا۔ یہ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 14,000 سال تک عرش اعظم کا طواف کرتا رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، جس میں 20,000 سال تک فرشتوں کو وضو نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک کاربین فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال روحیں فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک روحانین فرشتوں کا سردار رہا۔ خازن جلد 4 صفحہ 176 پر، عمدۃ القاری جلد 7 صفحہ 271 پر، تفسیر سوی جلد 3 صفحہ 35 پر، تفسیر جمال جلد 3 صفحہ 35 پر، تفسیر نیامی جلد 1 صفحہ 174 پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ ان کے یہاں شادی بیاہ بھی ہوتی ہے اور بچے بھی، مگر طریقے کئی ہیں۔ کچھ کی داہنی ران میں نر کی علامت ہے اور بائیں ران میں مادہ کی علامت پائی جاتی ہے۔ یہ خود ہی بچے جنتے ہیں اور کچھ روزانہ انڈے دیا کرتے ہیں۔ ہر انڈے سے 70 شیطان اور 70 شیطانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے شیطان آسمانوں پر جایا کرتا تھا اور وہاں فرشتوں کی باتیں سن کر یہاں نجومیوں اور کہانیوں کو بتایا کرتے تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب سے ان کا آسمان پر جانا روک دیا گیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کا نام حمزات ہے۔ جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کے حمزات کو قید کر لیتا ہے، مگر جب کوئی کافر مرتا ہے تو اس کا حمزاد قید نہیں کیا جاتا ہے، یہی بھوت کہلاتا ہے۔ اب ہر شیطان آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رکھتا ہے۔ زندہ شخص کا حمزاد کسی مرے ہوئے آدمی سے اس کی ساری زندگی کی ساری معلومات حاصل کر لیتا ہے اور پھر زندہ شخص کے منہ سے ساری باتیں بولتا ہے تاکہ ان لوگوں کو گمراہ کر سکے، اور لوگ اس کو پنرجنم یا آوا گوان سمجھتے ہیں۔ تفسیر نیامی جلد 1 صفحہ 647۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حمزاد تھا، بلکہ تمام نبیوں کے حمزاد ان کی صحبت میں رہ کر مسلمان ہو گئے۔ تفسیر نیامی جلد 1 صفحہ 221۔ ابلیس کا پڑپوتا حامہ بن ہیم بن لقیس بن ابلیس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ پر ایمان لے آیا اور اپنی عمر کے بارے میں کہا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت بچہ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں صفحہ 484 کا یہ بیان ہے۔ خلاصۃ التقصیر صفحہ 170 میں بھی یہی لکھا ہے۔ معلوم الملکوت ہونے اور لاکھوں برس عبادت کرنے کے باوجود صرف ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ کرنے پر اس کو خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اس کے ایک سجدے نہ کرنے میں 4 کفر تھے، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1،
اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ چاروں کے چاروں نقطے نزہات المجالس جلد 2 صفحہ 34 میں ہیں، جس میں پہلا یہی تھا کہ مالون کا مقصود یہ تھا کہ تو بہتر کو ادنا کے آگے جھکنے کا حکم دے رہا ہے جو کہ ظلم ہے، اور اس نے یہ ظلم کی نسبت خدا کی طرف کی جو کہ کفر ہے۔ نمبر 2، ایک نبی کو حقارت سے دیکھنا اور نبی کو بنظر حقارت سے دیکھنا کفر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے بھی اپنا فلسفہ جھاڑا، مطلب یہ کہ جب حکم خدا ہو گیا کہ سجدہ کر تو اس پر اپنا قول لانا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 4، جماع کی مخالفت کی، یعنی جب سارے کے سارے فرشتے جھک گئے تو اس کو بھی جھک جانا چاہیے تھا، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہیں، کیونکہ جماع کی مخالفت بھی کفر ہے۔ سوچئے، جب لاکھوں برس عبادت کرنے والا ایک نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کرنے کی بنسبت لعنتی ہو گیا، تو جو لوگ نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کے نالین شریف کی توہین کر دی وہ بھی کافر ہے۔ احکام تصویر صفحہ 20۔ تو جب نالین مبارک کی یہ صرف اس کی نقل یعنی تصویر کی توہین کرنے والا کافر ہے، تو جو آپ کی ذات، اوصاف و حال و اقوال کی توہین کرے گا وہ کیسے نہ کافر ہوگا، بلکہ وہ کافر نہیں، کافر سے بدتر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شیطان حاضر ہوا اور کہا کہ رب سے میری سفارش کر دیجئے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو مولا فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس سے کہہ دو کہ کہیں جا کر موسیٰ کی قبر کو سجدہ کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مالون یعنی شیطان کو بتائی تو خبیث کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر پر جا کر سجدہ کروں گا، یہ کہہ کر چلا گیا، یہاں تک کہ مولا اس کو جہنم میں 1,00,000 سال جلانے کے بعد نکالے گا اور کہے گا کہ اب بھی آدم کو سجدہ کر لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس پر وہ انکار کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 72، تفسیر عزیز جلد 1 صفحہ 158۔ ان مسلمان صوفیہ نے ابلیس کا خاص انداز میں ذکر کیا ہے، ان میں منصور حلاج، مولانا روم، ابن عربی وغیرہ کے نام زیادہ اہم ہیں۔ بعض نے تو ابلیس کو اتنی اہمیت دی کہ اسے سب سے بڑا توحید پرست اور موحد قرار دے دیا۔ ابلیس خدا کے ارادوں کی مشیت میں ایک ایسا کارندہ ہے جس کے فرائض سب سے زیادہ تلخ، سب سے زیادہ ناگوار، کڑے اور نازک ہیں۔ شیطان اس زیرکی کا نام ہے جو عشق سے معارہ ہو کر ادنا مقاصد کے حصول میں ہیلا گیری کرتا ہے۔ ابلیس ارادے میں آزاد ہے۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بتائے، اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ایکسس ویو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔